یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کیا انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں صرف سیلفش ہونا چاہیے؟ کیا انسان کو خود غرضی رہنا چاہیے؟ کیا انسان کو انسان کے ساتھ بھلا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں صرف دنیا میں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں تو یہ اس کی سوچ بہت غلط ہے۔ بے شک اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت تو فرشتے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ آسمان پر ایک بالشت جگہ نہیں جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ اوپر بیت المعمور کے ایک چکر لگاتا ہے، اس کے بعد قیامت تک ان کی باری نہیں آنی، وہ 70,000 فرشتوں کی۔ تو اللہ نے انسانیت کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ ایک دوسرے کا بھلا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی مسلمان تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے کوئی مسلمان تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مکمل اور کامل مسلمان مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری زبان سے ہمارے بھائی مسلمان بہنیں محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہیں؟ ایز اے مسلم ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو کیا ہم اس کو وقت پر ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کی مزدوری دینی ہے تو کیا ہم اس کو وقت پر ادا کر رہے ہیں؟ ایک انسان دن رات محنت کرتا ہے، ایک مزدور، کیا اس کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ سوچنا ہے، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ جنت ایسے نہیں مل جانی، دکھی لوگوں کے کام آنا پڑے گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک فاحشہ عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اور اللہ کے نبی نے، بخاری کی حدیث ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ صرف اور صرف اگر ہم سوچیں کہ ہماری عبادت پر ہی ہمیں جنت ملنی ہے تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ اور اللہ کی رحمت تب ہوتی ہے جب آپ اس جہان میں لوگوں پر رحم کریں گے، اپنے سے چھوٹے پر شفقت کریں گے، اپنے سے بڑے کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنے ساتھ والوں کا، بیٹھنے والوں کا، ہمسایوں کا، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ پر خیال رکھیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ پر رحمت کرے گا۔ اگر صرف عبادت پر ہی جنت ملنی ہو تو وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بڑا معروف ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، اس نے ساری زندگی عبادات ہی کیے ہوں گی، ساری زندگی نیک اعمال ہی کیے ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں اس کا نامہ مال چیک کرو، کوئی گناہ؟ فرشتے کہیں گے نہیں، جنت میں بھیج دو اسے۔ پھر وہ جنت میں جانے لگے گا تو اللہ کو جواب دے گا کہ اللہ تو نے بھیجنا ہی تھا، میں نے ساری زندگی تو نیک اعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اسے پکڑ کے واپس لے آؤ، اس کی ایک آنکھ نکالو اور ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو، اور دوسری طرف اس کی ساری زندگی کی عبادات کو ڈال دو۔ جب ڈالا جائے گا تو وہ پلڑا آنکھ والا بھاری، اللہ فرمائے کہ میری ایک نعمت کا تو بدلہ نہیں دے سکا، تو نے کہا میں نے عبادات کی ہیں۔ پھر روئے گا، کرلائے گا، اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج۔ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے، نہ کہ اپنی عبادت سے، اپنی کارکردگی سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔